لیکن سن لو تحریک انصاف والو، جب میں نے تحریک انصاف جوائن کی، اس پارٹی میں 2007 سے لے کر جب تک پارٹی الیکشن نہیں ہوا تھا، مجھے کوئی عہدہ نہیں ملا اس بات پر کہ میرا باپ کون تھا، میرا دادا کون تھا، میں کتنا سیاسی طور پہ مضبوط ہوں، میں کتنا مالی طور پہ مضبوط ہوں، کوئی عہدہ نہیں تھا۔ عمران خان نے موقع دیا، 5 سال بعد میں نے الیکشن لڑا اور میں الیکشن لڑ کے ریجن کا پریزیڈنٹ بنا۔ یہ تحریک انصاف ہے۔ یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آگے بڑھنے کا بتا رہا ہوں آپ کو اپنی مثال سے۔ پھر 13 میں الیکشن ہوا، عمران خان نے مجھے صوبائی وزیر بنایا۔ پھر 18 میں الیکشن ہوا، عمران خان نے مجھے وفاقی وزیر بنایا۔ پھر 2024 میں الیکشن ہوا، عمران خان نے مجھے وزیر اعلیٰ بنایا۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ کسی کے پاؤں کھینچ کر آگے بڑھے گا، خدا کی قسم ساری زندگی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں۔ آگے بڑھنے کے لیے پہلی چیز ہے نیت ٹھیک ہوگی، تمہارا خدا تمہاری مدد کرے گا۔ نیت ٹھیک ہوگی، تمہارا لیڈر تمہیں لاکھوں میں پہچان لے گا۔ اب علی احمد نے بات کی ہے ابھی پہلے اس جلسے کی جو ہوا ہے وہاں پہ لاہور میں اس جلسے میں کافلا لے کے آیا تھا، میں صبح سویرے پہنچ گیا تھا۔ سب سے پہلے آگے مجھے یاد ہے، میں بیٹھ گیا کرسی پہ، جب 4:30 5 6 بجے عوام کا سمندر آنا شروع ہوا، یقین کرو کہ میرا سینہ جا کے کنٹینر سے لگ گیا ایسے، اور پیچھے عوام کا پریشر آ رہا تھا۔ میں نے پولیس والے کو ریکویسٹ کی، میں نے کہا بھائی مجھے نکلنے دے یہاں سے، اللہ اس کا بھلا کرے جو بھی تھا۔ مجھے ایسے نکالا، مجھے سانس آیا، میں نیچے تھا۔ میں نے کتنے جیسے نیچے گزارے، فیصل جاوید کا پتا ہے کھڑا ہوا ہے یہاں پر۔ میں نے آج تک اسٹیج پہ چڑھنے کی لڑائی نہیں کی، میں نے آج تک خان صاحب کو نہیں بولا فیصل جاوید گواہ ہے کہ خان صاحب مجھے تقریر کر رہے تو اسٹیج پہ، یہ گواہ ہے، آج تک میں نے نہیں کی۔ ایک وقت آیا کہ میں اسٹیج پہ بھی آ گیا، اور ایک وقت آیا کہ عمران خان مجھے بلا کر کہتا تھا کہ ہاں یمین تقریر کرو۔ اسی میں اسمبلی میں وہ شعر بھی سنایا ہے، آپ کو پھر سنا دیتا ہوں۔ وہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ والا شعر ضرور پڑھنا، اس سے ساتھ یاد بھی لیتا ہوں۔ میں نے آپ کا ٹائم ضرور لیا ہے، لیکن آج کی جو یہ نشست ہے اس کا جو اصل مقصد ہے اس کے اوپر ان باتوں کے بعد پارٹی کی جو عمل ہوگی، آپ وہ ڈیسیژن میکرز ہیں، فیصلہ ساز ہیں، آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اور عمران خان کہتے تھے 90 دن، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان جب بھی کسی بات کے بارے میں کہتے تھے کہ 90 دن میں ہم نے یہ کرنا ہے، آج فیصلہ کر لو کہ فیصلہ کو 90 دن ہے، وہی بس۔ ان 90 دن کے اندر اب ہم نے سسٹم کے ساتھ جو بھی کرنا ہے، جیسی تحریک بھی چلانی ہے، جو بھی کرنا ہے ہم نے کرنا ہے بس۔ 90 سے 91 والا دن یا تو پھر ہم یہ کام چھوڑ دیں اور یا پھر اپنی منزل حاصل کر لیں۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ یہ ٹھیک ہے، سارے اس بات کی تائید کرتے ہو۔ ہماری کوشش جلد سے جلد ہے، لیکن عمران خان کے 90 دن آج تک ہم نے ڈکلیئر نہیں کیے تھے، آج ہم ڈکلیئر کرتے ہیں کہ سن لو فیصلہ کرنے والوں، سن لو جابرو، سن لو ریاست کے ٹھیکیداروں، کہ آج سے 90 دن شروع ہو گئے ہیں، اور 90 دن کے بعد 91 دن یا تو ہم نہیں یا پھر تم نہیں۔ بہت ہو گیا ہے، بہت ہو گیا ہے۔ وہ شعر سناتا ہوں جو خان صاحب مجھے کہتے تھے سنانے کے لیے۔ وہ شعر تھا کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں، زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح بھی کر جاؤں گا۔ آپ ہی وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی صبح کرو گے، آپ ہی وہ لوگ ہیں جن سے عمران خان کو امید ہے، آپ ہی وہ لوگ ہیں جن سے اس پوری قوم کو امید ہے، آپ ہی وہ لوگ ہیں جن سے پورے اوورسیز کو امید ہے۔ اب یا تو امیدیں پورے اتر جائیں اور یا پھر یہ کام چھوڑے گھر چلے جائیں۔ اور بھی بہت ہے غم زمانے میں، پھر چھوڑ دیں اس کام کو میرے خیال میں، اب بس ہے، کیونکہ اس کے بعد غلام ابن غلام علی زندگی سے بہتر ہے کہ آزاد ہو جائیں۔ یا تو کوئی کام کرو مت، جب کرتے ہو تو توڑ پہنچاؤ اس کو بس۔ تو سن لو، سب تائید کرتے ہو تو پھر سارے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ آج سے 90 دن کا آغاز ہو گیا ہے، یا ہم سیاست چھوڑیں گے اور یا عمران خان کو رہا کروائیں گے۔ تائید ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاکستان، عمران خان، عمران تیرے جان نثار، عمران تیرے جان نثار۔